بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے اشرف علی رسول اللہ والے واقعہ کی حقیقت۔ چونکہ مرزا جہلمی نے اس واقعہ کو بار بار اچھالا ہے اور لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس واقعہ کی اصل حقیقت اور مرزا جہلمی کے اعتراضات کی اصلیت آپ کے سامنے واضح کر دی جائے۔ سب سے پہلے اصل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر اس پر اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ الامداد کے نام سے ایک رسالہ ہے جو تھانہ بھون سے جاری ہوتا تھا، اس کی جلد نمبر 3 اور شمارہ نمبر 8 ہے۔ صفر 1336 ہجری میں وہ رسالہ جاری ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ 35 پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معتقد نے خط میں ایک مضمون لکھتے ہوئے اپنا ایک خواب لکھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی حضرت تھانوی کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو یعنی حضرت تھانوی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھے معلوم ہوتا تھا میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ بہرحال اس خط کے اندر یہ خواب تھا۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ ناظرین، یہ تھا اصل واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اشرف علی رسول اللہ یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اس معتقد نے خواب میں کوشش کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی، لیکن غیر اختیاری طور پر زبان سے یہ کلمہ نکل گیا اشرف علی رسول اللہ۔ اسی طرح بیدار ہونے کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ میں اپنی غلطی کا تدارک کروں، لیکن وہ خود لکھ رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت تھانوی کا نام نکل گیا۔ اور کفریہ کلمہ کسی کی زبان سے غیر اختیاری طور پر نکل جائے اور پھر بالخصوص وہ اس پر پریشان بھی ہو، نادم بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس پر نہ کفر کا فتویٰ لگے گا اور نہ ہی گناہ گار ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ جب وہ گناہ ہی نہیں ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تو توبہ کر، کیونکہ توبہ تو ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہو یا کفر کا ارتکاب ہو جائے۔ تو اس نے نہ کفر کیا ہے نہ ہی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ غیر اختیاری طور پر کفریہ کلمہ اس کی زبان سے اگر سرزد ہوا ہے تو اس پر اس کو ندامت ہے اور وہ پریشان ہے۔ اور یہ بات تو خود مرزا جہلمی بھی مانتا ہے کہ ہم اس آدمی پر جس نے خواب دیکھا تھا یا بیداری میں غیر اختیاری طور پر کلمہ پڑھا تھا اس پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، یہ بات تو خود مرزا جہلمی بھی مانتا ہے۔ اس کا ثبوت ہم آگے چل کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں وہ آدمی کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی، لیکن پھر اس کی زبان سے کلمہ غلط نکل جاتا ہے۔ یہ کوشش کرنا، حالانکہ خواب میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا،
لیکن اس کے باوجود خواب کے اندر اس کا یوں کوشش کرنا یہ ایک اچھی علامت ہے، یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے کہ وہ خواب میں بھی کوشش یہی کر رہا ہے کہ میں صحیح کلمہ پڑھوں۔ پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ مطمئن ہو جاتا، ابھی خواب تھا، غیر اختیاری تھا، میرے اختیار میں نہیں، بلکہ اب بھی وہ پریشان ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اس غلطی کا تدارک کروں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے لیکن غیر اختیاری طور پر پھر اس کی زبان سے غلط کلمہ نکل جاتا ہے، کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے، تو یہ غیر اختیاری طور پر نکلتا ہے اور پھر اس پر وہ نادم بھی ہے، اس کو غلط بھی سمجھ رہا ہے، اس کو کفریہ بھی سمجھ رہا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، اور یہ بات مرزا جہلمی خود تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی خواب دیکھنے والے کے متعلق۔ اب بات رہ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی جواب کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھنے والے کو تسلی دی ہے۔ اس پر مرزا جہلمی کو اعتراض ہے کہ حضرت تھانوی کو چاہیے تھا کہ وہ تسلی دینے کی بجائے اس کو ڈانٹتے اور اسے کہتے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا۔ یہ ہے مرزا جہلمی کا اعتراض۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اس نے اعتراضات اور الزامات لگائے ہیں، اس لیے ہم صحیح احادیث سے اور خود مرزے کے گھر سے یہ بات ثابت کریں گے کہ ایسے موقع پر جب انسان سے کفریہ کلمہ غیر اختیاری طور پر صادر ہو تو وہ پریشان ہو کر آئے کسی کے پاس تو اگلے آدمی کو تسلی دینی چاہیے یا ڈانٹنا چاہیے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تسلی دینی چاہیے۔ اس پر ہم احادیث سے بھی دلائل پیش کریں گے اور مرزے کے گھر سے بھی ثبوت پیش کریں گے۔ یہ واقعہ رسالہ الامداد ماہ صفر 1336 ہجری میں موجود ہے۔ جب یہ رسالہ شائع ہوا تو بعض لوگوں نے اس پر اشکال کیا، تو 3 مہینے کے بعد جمادی الاخری والے شمارے میں اسی رسالے کے اندر حضرت نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ اس وقت بھی بعض مخالفین کی طرف سے چند اعتراضات ہوئے تھے۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی اس جواب کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنا مقصود ہے، حالانکہ اس جواب میں دور دور تک دعوے نبوت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت کرتے ہوئے جمادی الاخری والے شمارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ جواب میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی اس دعوے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جواب میں لفظ متبع سنت خود اعتراف ہے کہ مجیب کو یعنی حضرت تھانوی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت ہے۔ پھر حضرت نے اس کی مزید وضاحت کی کہ غور کرنا چاہیے، اگر یہی واقعہ اس زمانے کے مشہور مدعی نبوت کے سامنے پیش ہوتا تو کیا وہ اس کا یہی جواب دیتا جو احکر نے دیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو یوں کہتا کہ تمہارا مجھ کو رسول نہ سمجھنا اور اس بنا پر ان الفاظ کو غلط جان کر اس کا تدارک کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، اور وہ یہ کہتا کہ میں حقیقت میں رسول ہوں، اور یہ کہتا کہ اس سے بڑھ کر میری رسالت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تم باوجود ہے کہ میری رسالت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے مگر اللہ تم سے جبراً اس کا اقرار کراتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر بالفرض میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہوتا تو میں تو اس واقعہ کو اپنے حق میں دلیل بناتا۔ بہرحال حضرت نے وضاحت کر دی کہ نعوذ باللہ نہ میرے دل میں کوئی اس قسم کا خیال تھا اور نہ ہی اس جواب سے نعوذ باللہ نبوت کے دعوے کا کوئی دور دور تک نام و نشان ملتا ہے۔ اس وضاحت کے باوجود مرزا جہلمی نے انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے کئی ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی ہے کہ جی وہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے ہیں، اور دیوبندیوں کے بارے میں کہا کہ یہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے۔ اے کو سننا سی نا ہوں ٹھنڈ پی جائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ اہل نہیں ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی۔ کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ۔ اس پر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین آپ خود انصاف سے بتائیں، کیا اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھا کرو، یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا؟ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے اس کو کچھ شرم و حیا نہیں ہے۔ اور فنا فی شیخ نال ہی بندہ برباد ہو جاتا ہے، فنا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھی پڑھتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے اور الزام ہے۔ آج تک آپ نے کسی سے سنا کہ وہ یوں کلمہ پڑھتا ہو اشرف علی رسول اللہ؟ نعوذ باللہ۔ ایک طرف تو مرزا یہ کہتا ہے کہ جی مخالف کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی پوری گفتگو سن لینی چاہیے اور کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، اور کہتا ہے کہ جی یہ ہماری تربیت ہے، ہمارے مزاج میں ہے، ہم کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں دیتے۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی۔ جی ناظرین، آپ نے مرزے کی بات سن لی، کس قدر تقوی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہی بندہ ہم نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ اس واقعہ کو کتنا غلط رنگ دے کر کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ یہ کلمہ پڑھواتے تھے، اور کہا کہ یہ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ جب اس کا اپنا مزاج ہی گندا ہے تو دوسروں کی تربیت کیا کرے گا؟ تو ہم بھی یہاں پوچھ سکتے ہیں، کیا مرزے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات پڑھ لی تھی، ان کی پیش کردہ وضاحت پڑھ لی تھی؟ بلکہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزے نے اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر جو صفر 1336 والا شمارہ ہے جس میں یہ اصل واقعہ ہے، وہ PDF کی شکل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن حضرت نے جس شمارے میں وضاحت کی تھی، یعنی 3 مہینے کے بعد جمادی الاخری 1336 ہجری والا شمارہ، وہ اس نے اپلوڈ نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ دونوں شمارے اپلوڈ کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ ان کی وضاحت یہاں موجود ہے تاکہ وہ تفصیلی وضاحت لوگ پڑھتے، لیکن مرزے کو پتہ تھا کہ اس طرح تو لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی، اس لیے اس نے وہ شمارہ جس کے اندر پوری وضاحت تھی اپلوڈ نہیں کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر مرزے کی خیانت اور دھوکہ دیکھیں کہ اس نے اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر گستاخانہ عبارات والے پورشن میں عبارت نمبر 13 کا عنوان دے کر یہی شمارہ اپلوڈ کیا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی دعوی نبوت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ناظرین، شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ بندہ اتنی گھٹیا حرکت پر بھی اتر سکتا ہے کہ اس واقعہ کو غلط رنگ دے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے الزام لگایا ہے دعوی نبوت کا۔ بہرحال ہم اپنی بات یہیں پر روکتے ہیں، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ حصوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ پڑھنے والا خواب میں پڑھ رہا تھا، پھر بیدار ہونے کے بعد غیر اختیاری طور پر اس کی زبان میں یہ کلمہ آ گیا، اس لیے حضرت نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ قرآن و سنت کے دلائل سے بھی یہی ثابت ہے، خود مرزے کی زبان سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ غیر اختیاری طور پر کفریہ کلمہ اگر زبان سے نکل جائے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ مرزا جہلمی نے اپنی ویب سائٹ پر یہ شمارہ اپلوڈ کیا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی خیانت یہ بھی کی ہے کہ اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مرزے نے یہ شمارہ جہاں اپلوڈ کیا ہے، ایک تو اوپر عنوان دیا ہے دعوی نبوت کا، یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، پھر اس شمارے کے اندر جہاں یہ واقعہ لکھا ہے صفحہ 35 پر، تو جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے اور کلمے میں اشرف علی کا لفظ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اسی طرح بیداری کا لفظ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن بڑا افسوس کہ جہاں بے اختیار کا لفظ لکھا ہوا ہے اور بے بس کا لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں تھی، ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، کیونکہ اگر یہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جاتے تو مرزے کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے ایک غیر اختیاری واقعہ نکال کر اس کو غلط رنگ دے کر مرزے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگائے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی دجال کے متعلق مرزا یہ کہتا ہے کہ صحیح سند سے دعوی نبوت مرزا غلام قادیانی سے ثابت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے
آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے, آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے ہیں. جی ناظرین, آپ نے فرق دیکھ لیا. جس غلام قادیانی دجال نے اپنی کتابوں میں خود اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا, رسول کا لفظ استعمال کیا واضح طور پر, وہاں تو مرزا جیلوی ابھی تک صحیح سندیں ڈھونڈ رہا ہے. جس کا دعوی نبوت روز روشن کی طرح واضح ہے, وہاں اس کو ابھی تک صحیح سند ملی نہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی عبارت میں دور دور تک کوئی دعوی نبوت کا نام و نشان نہیں تھا, اور اس جواب پر کسی مخالف نے اعتراض کیا تو حضرت نے اسی وقت وضاحت بھی کر دی تھی اور واضح لفظوں میں یہ بتا دیا تھا کہ نعوذ باللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں, نہ ہی جواب سے اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے, بلکہ میں نے تو متبع سنت کا لفظ لکھا ہے. اس وضاحت کے باوجود مرزا ابھی تک اڑا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا, نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا. اور مرزا غلام قادیانی دجال کے متعلق کہتا ہے کہ جی ابھی تک صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو, نعوذ باللہ. تو اس سے بڑھ کر منافقت اور کیا ہو سکتی ہے. اب ہم مرزا جیلمی اور اس کے شاگردوں سے ایک بڑا اہم سوال کرنے لگے ہیں کہ مرزا جیلمی کے بقول انہوں نے کلمہ پڑھوایا اور دعوی نبوت کیا, نعوذ باللہ. اگر مرزا جیلمی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا اور کلمہ پڑھوایا, پھر مرزا جیلمی ان کو مسلمان کیوں مانتا ہے, ان کو کافر کیوں نہیں کہتا, ان کی تکفیر کیوں نہیں کرتا, بلکہ مرزا کہتا ہے کہ میں ان کو مسلمان بھی مانتا ہوں, دجال نہیں کہتا, اور احترام بھی ان کا کرتا ہوں. آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے پر الزام لگاتا ہے, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تیرے بقول, جب انہوں نے کلمہ پڑھوایا, تو احترام کرنے کا کیا مطلب؟ میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. مرزے سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں, جب تیرے بقول انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, تو ان کو دجال کیوں نہیں کہہ رہا؟ میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے, تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں, جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. ایک طرف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, دوسری طرف یہ کہنا کہ جی میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کو کافر نہیں کہتا, ان کا نام احترام سے لیتا ہوں, ان کو مولانا کہتا ہوں, ان کو دجال نہیں کہتا. مرزے کی یہ باتیں خود بتا رہی ہیں کہ مرزا بھی سمجھتا ہے کہ میں نے ان پر یہ جھوٹے الزام لگائے ہوئے ہیں, ورنہ اگر مرزا سمجھتا ہے کہ یہ الزام سچے ہیں, پھر بھی مرزا ان کو کافر نہیں کہتا, تو مرزا خود کافر ہے. کیونکہ جب ایک آدمی کے متعلق انسان سمجھتا ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا, پھر بھی اس کو کافر نہ سمجھے, وہ تو خود کافر ہے. اگر میں کسی کے بارے میں سمجھوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, پھر میں اس کو کافر نہ کہوں, تو میں تو خود کافر ہو جاؤں گا. کہ مدعی نبوت کو اگر کوئی آدمی کافر نہیں سمجھتا, وہ خود کافر ہے. تو اس لیے مرزا یا تو یہ مانے کہ میں نے الزام جھوٹے لگائے ہیں, یا پھر اس کو اپنا کفر تسلیم کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے, لیکن کفریہ کلمہ اگر غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل جائے تو قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے, آج آپ کے سامنے یہی بات واضح کرنا مقصود ہے. قرآن و سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کفریہ کلمہ کسی کے خیال میں, وہم, دل دماغ میں آ جائے غیر اختیاری طور پر, اسی طرح زبان سے غیر اختیاری طور پر نکل جائے, یا خواب میں غیر اختیاری طور پر وہ کفریہ کلمہ زبان سے نکل جائے, تو ان ساری صورتوں میں اس پر نہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے, نہ ہی گناہگار ہونے کا فتویٰ لگتا ہے, بالخصوص جب وہ اس پر نادم, پشیمان اور افسردہ بھی ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 329 اور 330.
ان دونوں حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت جب نازل ہوئی اس میں الفاظ ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ اب اس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ دلوں میں نفسوں میں تو غیر اختیاری طور پر بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں، اگر ان پر بھی محاسبہ ہو تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے تسلی دی اور اگلی آیت نازل فرمائی جس میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، تو چونکہ غیر اختیاری طور پر دل کے اندر جو خیال آ جائے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے، گرفت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 340 میں ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے، اور یہ حدیث خود مرزا نے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ایسے خیال دماغ میں آتے ہیں، دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں، فرمایا عین ایمان ہے۔ اب آپ خود سوچیں وہ خیالات کتنے برے ہوں گے کہ صحابی کہہ رہے میں جل کر کوئلہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں لیکن وہ خیالات زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر اختیاری طور پر دل میں کفریہ خیالات آ جائیں تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی اگر کسی کے دل میں غیر اختیاری کفریہ خیالات آ جائیں اور وہ شرمندہ پریشان ہو کر کسی کے سامنے آئے اور اس سے پوچھے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو تسلی دی جائے، ڈانٹا نہ جائے، کیونکہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں بلکہ تسلی دی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سنت طریقے کے مطابق اس آدمی کو تسلی دی، کیونکہ اس کی زبان سے غیر اختیاری کفریہ کلمہ نکلا اور وہ اس پر پریشان اور شرمندہ تھا۔ تو اس موقع پر سنت طریقہ یہی ہے کہ تسلی دی جائے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی، جواب میں لکھا کہ اس واقعہ میں تسلی ہے۔ تو اس کو تسلی دینا یہ قرآن و سنت کی منافی نہیں بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہاں اگر کسی کی زبان سے غیر اختیاری کفریہ کلمہ نکلے یا دل میں غیر اختیاری کفریہ کلمہ آئے اور وہ اس پر خوش ہو اس حالت پر، اس کیفیت پر، پھر تو اس کو ڈانٹنا چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن جو خود ہی پریشان ہو اس کو بجائے ڈانٹنے کے سنت طریقہ یہ ہے کہ تسلی دی جائے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تسلی دی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، وہ حدیث آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، صرف ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی سے اس طرح کا فعل سرزد ہو گیا کہ اس نے غیر محرم عورت سے بوس و کنار کر لیا، لیکن اس پر فوراً پریشان ہوا، نادم ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ساری صورتحال جا کر عرض کی، تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی جس میں اس کو تسلی دینا مقصود تھا کہ جب نیکیاں کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت یہ گناہ مٹا دے گا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا، تو نے یہ کیا کیا، یہ اس لیے نہیں ڈانٹا کہ وہ خود شرمندہ تھا اپنے اس فعل پر، تو اس کو اس موقع پر ڈانٹنا یہ مناسب نہیں تھا، نہ یہ اللہ کی سنت ہے، نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
وہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 526 ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دی۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات غیبی اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہی حرکت کر کے اس پر خوش ہو اور آ کر فخریہ ذکر کرے، خوشی کے ساتھ ذکر کرے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، تو وہاں اس کو تسلی نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو ڈانٹا جائے گا اور اس کو وعیدیں سنائی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی کسی سے یہ حرکت جذبات میں آ کر صادر ہو جائے اور وہ اس پر پریشان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو اور کسی کے سامنے آ کر یہ اپنی صورتحال بتائے، تو وہاں اس موقع پر اس کو تسلی دی جائے گی۔ اس لیے موقع کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کفریہ کلمہ کسی سے غیر اختیاری طور پر صادر ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، تو اس صورت میں اللہ کی سنت بھی یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ اس کو بجائے ڈانٹنے کے تسلی دی جائے۔ مزید انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر اگر کفریہ کلمہ زبان پر جاری ہو جائے یا خواب کے اندر زبان پر جاری ہو جائے یا دل کے اندر اس کے خیالات غیر اختیاری طور پر آ جائیں، تو اس صورت میں شرعی طور پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، بالخصوص جب وہ آدمی اس پر پریشان ہو، شرمندہ ہو۔ تو اس پر قرآن و سنت سے ہم دلائل پیش کر چکے ہیں کہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، نہ وہ کافر ہوگا نہ وہ گناہ گار ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 6960، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بیابان زمین میں اپنی سواری پر ہو، وہ اس سے گم ہو جائے، اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو اور وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ جس وقت وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر لیٹے، اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے، پھر زیادہ خوشی کی وجہ سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں غلطی کر جائے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کی توبہ پر جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی کہ وہ آدمی جب سواری سے نا امید ہو جائے، اچانک سواری سامنے آ جائے، سامان بھی ساتھ ہو، تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں۔ وہ اپنی زبان سے الفاظ یہ نکالتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب اس کی زبان سے دو کفریہ جملے نکلے ہیں۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ تو میرا بندہ ہے، نمبر دو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ میں تیرا رب ہوں۔ لیکن چونکہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس نے اپنے اختیار سے نہیں کہے، غیر اختیاری طور پر اس سے سبقت لسانی ہو گئی اور زبان سے یہ دو کفریہ کلمے نکل گئے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اس کا عذر بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ کلمے نکلے۔ اب اشرف علی رسول اللہ یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، لیکن یہ جو دو کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یہ اس سے بڑھ کر کفریہ جملے ہیں۔ جس طرح وہاں فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر زبان سے نکلے تھے، یہاں بھی اس واقعہ کے اندر کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ غیر اختیاری طور پر نکلے، بے بس تھا، زبان قابو میں نہیں تھی، چونکہ غیر اختیاری طور پر یہ کفریہ کلمہ اس کی زبان سے نکلا تھا اشرف علی رسول اللہ والا، اس لیے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن مرزے نے اس کو غلط رنگ دے کر بڑھا چڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ جی انہوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ لوگ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہے۔ آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ غلط ہے۔ مرزے سے کوئی پوچھے ہمارے کس بزرگ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے اس کو کچھ شرم و حیا نہیں آتی۔
پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب اسے یہ کہاں بات نکلتی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں نے لکھے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اگر خالی اس بات کو دیکھنا ہے کہ جی الامداد رسالے میں لکھا ہوا تو ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، تو پھر کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ کفریہ کلمے لکھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، اور پھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ جی محدثین تو کفریہ کلمے لکھتے رہے ہیں اپنی کتابوں میں۔ تو مرزے کا پروپیگنڈا بھی اسی طرح کا ہے، اس نے واقعہ کو غلط رنگ دے کر اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ خیر جب مرزے کے پاس کوئی اور جواب نہیں بنتا تو کہتا ہے کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا اسے کہتے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ، اور وہ صرف خواب نہیں ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا، جی اس بیچارے کا کیا قصور۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہے۔ کہنا نہیں، تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے، جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا، یہ تو بے اختیار نہیں تھا۔ مرزے کا یہ اعتراض سراسر ضد کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہم مرزے کی زبان سے یہ حدیث سنا چکے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا برداشت کر لیں لیکن وہ زبان پر نہ لائیں۔ اب وہ چونکہ غیر اختیاری طور پر خیالات آتے تھے اور وہ پریشان بھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو تم پر شیطان مسلط ہو گیا، بلکہ ان کو تسلی دی۔ اسی طرح دوسرے دلائل بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی سنت بھی یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ ایسے آدمی کو تسلی دی جائے۔ لیکن مرزا اور اس کے شاگرد اس طرح کے دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ہم مرزے کے گھر سے ہی مرزے کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ علی بھائی بعض اوقات نماز میں میرے ذہن میں اکثر شرکیہ خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، شیطانی وسوسے اور اس کا علاج میری ویڈیو دیکھیں۔ خیالات آنے کا حل یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف سوچنا ہی نہیں، آ بھی رہے ہیں آتے رہیں، کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں، لیکن یہ پسند نہ کریں کہ اسے اپنی زبان پر لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، مرزے کے شاگرد نے اسے سوال کیا، اکثر مجھے شرکیہ خیالات آتے ہیں۔ تو مرزے کو چاہیے تھا نا جواب دیتا، اوے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، لیکن مرزے نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ مرزے کے الفاظ کیا تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یعنی حضرت تھانوی اگر تسلی دیں یہ غلط ہے اور مرزا خود تسلی دے یہ ٹھیک ہے۔ بطور نمونہ کے ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزے نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ جملہ کفریہ ہے کیونکہ اللہ ٹینشن سے پاک ہے، یہ مرزا جیلمی خود تسلیم کرتا ہے۔ توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ جب اللہ ٹینشن سے پاک ہے تو یہ کہنا کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اب جیسے مرزا اولیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ جی ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم بھی مرزے کے بارے میں 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یہ جملہ مرزے کی زبان سے غیر اختیاری طور پر نکلا ہے۔ لیکن آج تک مرزے نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جب میں نے یہ جملہ بولا تھا تو مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، یہ کفریہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایسی کوئی بات مرزے نے نہیں کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزے کے لینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، دینے کے باٹ اور ہوتے ہیں۔